لیکن ایک فتنہ جو عمومی طور پر جانا جاتا ہے اور جس کی محنت عمومی طور پر ہو رہی ہے اور جو عالم کفر کا بغل بچہ بنا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا میں اپنے مراکز کھولے ہوئے اور پوری دنیا میں اس اہل ایمان کی کاٹ میں مصروف ہے، مسلمانوں کے ایمانوں کے چراغ گل کر رہا ہے، اس فتنے کو فتنہ قادیانیت کہتے ہیں۔ فتنہ قادیانیت کے عقائد کے حوالے سے پوچھیں تو ماضی میں کوئی فتنہ اتنا سخت نہیں آیا جتنا سخت یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کے بعد مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اہل ایمان کا اختلاف ہوا، اور اختلاف کس بنیاد پہ؟ اس کے دعووں کی بنیاد پہ۔ اور اس کے دعوے کیا ہیں؟ صرف یہ کہ حضور آخری نبی نہیں، صرف یہ اختلاف نہیں، صرف اس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس خبیث نے دعویٰ کیا میں رب ہوں۔ اس کی کتاب تذکرہ صفحہ 152 کہتا رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے کشف میں دیکھا خدا ہوں، میں نے یقین کیا میں خدا ہوں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 144 پہ کہا میرے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے، جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو گویا اللہ میرے گھر میں پیدا ہو جائے گا۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 442 پہ کہا اللہ نے مجھے کہا مرزا تو میرا بیٹے کی طرح ہے۔ پھر یہی کتاب صفحہ 164 اس نے کہا مجھے رب نے کہا مرزا تو سب لوگ اپنے والدین کے نطفے سے، تو میرے پانی سے نعوذ باللہ۔ پھر آنی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 90 کہا خدا تو جانور کی طرح ہے۔ 21ویں جلد میں کہا خدا تو ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی توحید کا انکار، اللہ کی ذات پر اعتراضات، اللہ کی صفات میں شرکت کے دعوے۔ پھر جب نبوت کے دعوے کی طرف آیا تو فقط یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی، نعوذ باللہ۔ اس نے 18 نمبر جلد صفحہ 207، 17 نمبر جلد صفحہ 249، پھر 16 نمبر جلد صفحہ نمبر 258، 59، 272، ان ساری کتابوں کی ان صفحات کی عبارات میں دو ٹوک کی بات لکھی ہے کہ لوگوں میں صرف نبی نہیں ہوں، میں تو محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اپنی قوم کو عقیدہ دیا محمد نے 2 بار دنیا میں آنا تھا، ایک بار وہ مکہ میں آئے اور دوسری بار میری صورت میں قادیان میں آئے۔ اس کے بیٹے نے کہا مرزے کو نبوت تب ملی جب مرزا ترقی کرتا کرتا محمد الرسول اللہ کے برابر آ گیا۔ اسی بنیاد پر قادیانی نے کہا مرزا محمد ہے، اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے ماننے والے صحابی ہیں، اس کی باتیں حدیث ہے، کام سنت ہے، خاندان اہل بیت ہے، اس پر اس نے جو کہا یہ وحی ہے، یہ قرآن کے برابر ہے۔ پھر انبیاء کی گستاخیاں کی تو میں صرف حضرت عیسیٰ کے حوالے سے 2-3 حوالے نقل کرتا ہوں ان کے بارے میں جو اس نے لکھا۔ ایک جگہ لکھا 9 نمبر جلد ہے، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ اس کا ہے، میں ناقل ہوں۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا کنجریوں کے ساتھ تعلق تھا۔ پھر 19 نمبر جلد صفحہ 18 اس کا حاصل مرزا نے لکھا کہ سیدہ مریم، یہ سیدہ میں کہتا ہوں، مرزا کہتا ہے مریم اس کا ناجائز تعلق ہوا یوسف نامی شخص کے ساتھ، اور پھر مریم اسی ناجائز تعلق سے حاملہ ہوئی، اور پھر اسی عمل سے عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر مریم کا ناجائز نکاح ہوا، اور پھر مریم کو 6 ناجائز بچے بھی ہوئے۔ پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے احوال بیان کی ہیں، اللہ کی قسم کوئی بندہ ایسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا جیسے گندے الفاظ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں لکھے۔ یہ ساری خرافات، انہی خرافات کی بنیاد پر قادیانیت کو روز اول سے کہا جا رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے، مرزا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، کافر ہے۔ یہ تاریخیں چلی 1926 کی ایک تاریخ بڑی مشہور ہے، اسے مقدمہ بہاولپور کا نام دیتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، مقدمہ بہاولپور پس منظر کیا ہے؟ ایک بچی عائشہ، اس کے والد نے اس کا نکاح کیا عبدالرزاق نامی اپنے ایک عزیز کے ساتھ۔ وہ عبدالرزاق ان کا عزیز تھا، تعلق والا رشتہ دار تھا، نکاح کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو عبدالرزاق نے اس باپ پر جو عالم دین تھا زور ڈالا کہ بچی کو رخصت کرے۔ باپ نے عذر کیا بچی کی عمر چھوٹی ہے، اس نے کہا بس بلوغت کو پہنچ چکی، رخصت کریں۔ باپ نہیں مانا، اس کا زور بڑھا تو باپ جلال پور کا رہنے والا وہ چلا گیا لودرا۔ یہ قادیانی، یہ عبدالرزاق لودرا کا رہنے والا تھا، لودرا گیا، اس علاقے سے جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبدالرزاق قادیانی ہو چکا ہے۔ باپ نے کہا میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دوں گا، تو مرتد ہو چکا ہے۔ قادیانیوں نے اس کو
لیا اور کہا کہ تم نہ عدالت کا رخ کرو، عدالت تمہارے حق میں فیصلہ دے گی. اور قادیانیوں کے ذہن میں کہ اگر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو ہم سرکاری سطح پر مسلمان کہلائیں گے اور پھر ہمارے لیے محنت بھی آسان ہو جائے گی. عوام میں بھی بتا سکیں گے دیکھو ہمیں تو ججوں نے بھی کہا مسلمان ہیں. چنانچہ ایک عدالت میں بات پہنچی اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہوا. دوسری عدالت میں بات پہنچی، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہوا. اب تیسری عدالت میں بات پہنچی تو بہاولپور کے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اگر اب بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو ہم حضور کے سامنے شرمندہ ہوں گے، منہ نہیں دکھا سکیں گے، معاشر میں حضور کا سامنا نہیں کر سکیں گے. پھر کیا کریں؟ اس کو بلاؤ جو قادیانیت کو جانتا اور ساتھ میں قرآن و سنت کے علم پر بھی دسترس رکھتا ہو، ان کے ہیرے پھیریوں کو جانتا ہو. سب نے متفقہ طور پر ایک ہی نام لیا، علامہ انور شاہ کاشمیری. چنانچہ ان کے نام رکھا گیا اور بتایا کہ مسلمان بچی کا مسئلہ ہے اور ساتھ ختم نبوت کی عقیدہ اس سے منسلک ہے، آپ آئیں. علامہ انور شاہ کاشمیری خونی بواسیر کے مریض تھے. ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا اور پھر آگے سفر آج بھی. ڈاکٹروں نے کہا تھا آپ آرام کریں گے، سفر نہیں کریں گے تو صحت ملے گی اور سفر آج ممکن ہو سکے گا. آپ نے رکا لیا، اپنی مٹھی میں بند کیا، سر جھکا لیا. کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ بھئی ہمارا سامان سفر باندھو، ہم بہاولپور جائیں گے. خادم شاگرد مرید کہنے لگے حضرت آپ کی طبیعت ناساز ہے، خونی بواسیر ہے، سفر سے منع کیا گیا. فرمایا کہ ہاں سب جانتا ہوں، جانتے ہو کہ میں نے یہ مٹھی میں رکا لیا، سر جھکایا تو کیا سوچا تھا؟ کیا؟ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ انور شاہ، اپنے آپ سے سوال کیا، انور شاہ تیرے دامن میں حضور کے علاوہ کچھ ہے؟ تو اندر سے آوازیں کچھ نہیں، حضور ہی ہے. اگر وہ نہ رہے تو پھر کچھ نہیں. انور شاہ اگر تو نے اپنی بیماری کو ترجیح دی اور سرکار کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں نہ اترا تو حضور کا سامنا کیسے کرے گا؟ روزہ پاک میں جائے گا، حضور نے پوچھ لیا کیا جواب دے گا؟ اور اگر تو نکل گیا، بیماری کی پرواہ نہ کی، جان چلی گئی تو معاشر میں حضور سے عرض کر سکوں گا حضور میں نکلا تھا، زندگی نے وفا نہ کی. چنانچہ علامہ انور شاہ کاشمیری نکلے. حضرت کے بیٹے مولانا انظر شاہ کاشمیری لکھتے ہیں کہ اس وقت پلیٹ فارم پہ جب آپ ٹرین میں سوار ہونے لگے تو آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد، آپ سے اعتقاد رکھنے والے جمع اور رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت کی واپسی ہوگی یا نہیں. تو آپ نے مجمع کو دیکھا تو آپ نے ٹرین کے دروازے کو یوں تھاما اور لوگوں کا لوگوں کیوں غم کرتے ہو؟ جانتے ہیں کہ آج انور شاہ محمد الرسول اللہ کا وکیل بن کر جا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کا محافظ بن کے جا رہا ہے. خیر ہوگی. پھر چلے گئے. دین پور شریف میں ایک بزرگ تھے غلام محمد، خلیفہ غلام محمد، 90-95 سال عمر، مجاہدات سے بدن نہایت کمزور ہو چکا، چارپائی پہ ہیں. پتہ چلا ختم نبوت کا مقدمہ ہے تو مولانا خلیفہ غلام محمد نے کہا مجھے بھی لے چلو. حضرت آپ کو کیسے؟ پھر میں چارپائی پہ رکھو، مال گاڑی میں ڈالو، لے چلو. اصرار کیا تو مریدوں نے خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو چارپائی پہ رکھا اور آپ کو گاڑی میں، گاڑی کے ذریعے بہاولپور اور پھر اندر علامہ انور شاہ کاشمیری جج کے سامنے حقانیت ختم نبوت پر دلائل دیتے ہیں اور باہر خلیفہ غلام محمد کو ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے ہیں. وہ باہر دعائیں مانگتے ہیں اللہ فتح عطا فرما. یہ مقدمہ ختم نبوت کی تاریخ، قادیانی کے رد قادیانی کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہماری طرف سے بھی چوٹی کے علماء ہیں اور قادیانیوں نے بھی اپنی چوٹی کے اسکالر بلائے. ان میں ایک اہم آدمی جلال الدین شمس، وہ بھی آیا. مرزا غلام قادیانی کی کتابوں پر سارا کام اسی کا، وہ بھی آیا. اور یہاں سے علامہ انور شاہ کاشمیری گفتگو چلی اور گفتگو کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا. دو شخصیات، ایک مولانا یوسف بنوری اور ایک مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، یہ بھی آپ کے ساتھ مقدمہ بہاولپور کے گئے ہوئے تھے. علامہ انور شاہ کاشمیری کے استاد تھے. تو مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی اور مولانا یوسف بنوری صاحب نے بھی ایک واقعہ نقل کیا. میں نے اور کتابوں میں بھی پڑھا لیکن براہ راست انہی کی تحریر کو بھی پڑھا. وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک دن گفتگو چل رہی تھی کہ تواتر مانوی حجت ہے یا نہیں. قادیانی موقف نہیں، ہمارا موقف ہے. تو قادیانی نے کتاب پیش کی مسلم الثبوت، اس میں کوئی عبارت پیش کی اور وہ کتاب کی عبارت جو پڑھی گئی وہ ہمارے مدعا کے خلاف تھی. ہم پریشان ہوئے. میں نے دونوں بزرگوں کی تاریخ پڑھی. وہ کم و بیش ایسے الفاظ کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ مقدمہ ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے، مقدمہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اس نے عبارت پیش کی. ہم سوچو بیچار میں اب کیا کرے، کتاب ہمارے پاس نہیں، کیا کیا جائے.
اتنے میں ہم نے علامہ انور شاہ کاشمیری استاد محترم امام الاثر کو دیکھا، اٹھے اور ٹیبل کو ذرا زور سے بجایا، جلال سے بجایا، اور جج صاحب کو کہنے لگے جج صاحب جلال الدین قادیانی نے حوالہ پیش کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے، اسے کہ کتاب دے میں حوالہ پڑھوں، اس نے انکار کیا، پھر کہا کتاب دے میں حوالہ پڑھوں، اس نے انکار کیا، تو پھر آپ نے اس کتاب کی وہ عبارت زبانی پڑھ کے سنا دی، اور پھر کہا کتاب دے، وہ کتاب دینے سے کترایا، کیوں؟ کتاب میں وہ عبارت موجود ہی نہیں، اس نے رد بدل کیا، مرزے کے نقش قدم پر چلا۔ پھر علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں جج صاحب الحمدللہ آج سے 37 سال پہلے مصر کی لائبریری میں میں نے اس کتاب کا سرسری نگاہ مطالعہ کیا تھا، یہ آج تک پوری کتاب میرے حافظے میں موجود ہے، سرسری نگاہ سے مطالعہ کیا تھا۔ امام الاثر کے حافظے کو محدثین تسلیم کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کہ بڑے درجے کے عالم بھی تھے اور بڑے درجے کا حفظ بھی تھا، لیکن ختم نبوت کی بات آئی تو سب چھوڑ چھاڑ کے پاک پیغمبر کی ختم کے دفاع کے لیے گئے۔ جج صاحب جج اکبر خان اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس مقدمے کو چلایا۔ آپ وہاں سے بہاولپور چلے تو آپ نے اپنے رفقا سے بھی کہا اور مقامی لوگوں سے کہ میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو مجھے پہنچ جائے گا، اگر میری زندگی میں فیصلہ نہ ہوا، بیماری کے ایام ہے، زندگی میں فیصلہ نہ ہوا، میں مر گیا، پھر فیصلہ ہوا تو آ کے میری قبر پر سنا دینا۔ چنانچہ مفتی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وصال کے بعد 1935 میں فیصلہ ہوا اور 1935 میں گئے اور جج 1935 میں علامہ انور شاہ کاشمیری کی قبر پر جا کے انہیں یہ فیصلہ سنایا کہ حضرت اہل اسلام کو سرخروئی مل گئی، ختم نبوت کے حق میں فیصلہ ہوا اور قادیانیوں کو بر صغیر میں پہلی عدالت نے کافر قرار دے دیا۔ وہ مقدمہ بہاولپور چھپا ہوا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی چھاپا ہے، اس کو ضرور لیں، مطالعہ کریں۔ یہ اتنا مضبوط فیصلہ کہ 1935 سے 47 تک 12 سال قادیانیوں نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، حالانکہ انگریز کی حکومت تھی۔ پھر 47 سے 2024 قادیانی اس فیصلے کو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں دیکھے، وجہ فیصلہ بڑا مضبوط ہے۔ اور جج اکبر خان بھی کہتا ہے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے تاریخ ختم نبوت منزل بمنزل کتاب اپنے کتابچے میں بھی لکھا کہ اکبر خان کی نجات کے لیے ایک فیصلہ کافی ہے، اکبر خان کی نجات کے لیے ایک فیصلہ کافی ہے، اللہ اسے اسی فیصلے کی بنیاد پر بخش دیں گے۔ یہ بر صغیر تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پاکستان بنا اور ابھی پاکستان کی عمر فقط 5 سال ہے، یعنی 1952۔ پاکستان کی افواج میں 14 جنرل قادیانی، ایئر چیف قادیانی، اور پھر قادیانیوں نے وزارت خارجہ کا عہدہ ان کے پاس، تو ظفر اللہ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں قادیانیت پھیلائی۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ہمیں وزیر خارجہ کے دور میں جب بیرون سفر کا موقع ملتا تو ہمیں یوں لگتا کہ پاکستان کے سفارت خانے قادیانی جماعت کے تبلیغی اڈے ہیں۔ وزارت خارجہ کا عہدہ ان کے پاس، 14 جرنیل ان کے، ایئر چیف ان کے پاس۔ پھر قادیانیوں نے بدماشی کیا کی کہ ابھی تو کمزور ہیں، وہ احراری لوگ، وہ بھی دبے ہوئے ہیں، ان کی تاریخ ظاہر ناکام، تحریک پاکستان جو تھی ظاہر ناکام ہوئی ہے۔ پاکستان بنا ہے اور 3 حصوں میں مسلم تقسیم ہو چکا ہے، ایک حصہ بنگلہ دیش والے، دوسرا یہ، تیسرا انڈیا والے۔ تو ان کے خیال میں تھا کہ اب یہ دوبارہ اٹھیں گے نہیں۔ انہوں نے بدماشی دکھائی تو مرزا محمود، مرزے کا بیٹا، قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ، اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم عنقریب بلوچستان کو احمدی صوبہ بنا دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی یہ جو ہزارہ کی پٹی ہے اس پر اپنے مرکز بنائیں۔ پھر بلوچستان بھی ان کی نگاہوں میں، چک ڈگیاں رقبہ ان کو ملا، 1034 ایکڑ جگہ ملی تھی، اور آج ان کے پاس وہاں پر 8000 ایکڑ جگہ موجود ہے۔ 8000 ایکڑ جگہ قادیانی کے پاس ہے، 1000 ایکڑ جگہ 40 مربع، تو 8000 ایکڑ جگہ 320 مربع جگہ قادیانیوں کی ملکیت ہے۔ پاکستان میں ایک علاقے میں قادیانیوں کی ملکیت وہ جگہ ہے۔ بڑی زمین خریدی انہوں نے، ہم سمجھتے ہیں لیز پر ہے، لیز پر ہے، لیز لوز پر کوئی نہیں، قادیانی ان مربعوں کے مالک ہیں، قادیانی جماعت کے نام ہے، ایسی نہیں بدماشی چلاتے۔ تو برحال اس نے کہا بلوچستان کو ہم احمدی صوبہ بنائیں گے، اعلان کر دیا، اور یہ اخبار میں اعلان چھپا۔ مولانا محمد علی جلندری صاحب نے وہ اخبار اٹھایا اور امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری کے پاس لائے کہ شاہ صاحب
احرار کو پھر ذرا آپ احرار کو اٹھان لائیں. یہ دیکھیں کیا اعلان چھپا ہے. حضرت شاہ صاحب نے پہلا کام یہ کیا کہ مختلف مسالک کی مختلف جماعتوں کے نام پیغام بھیجے اور ایک اجلاس بلایا. اس اجلاس میں قادیانیوں کے جو مضمون مقاصد عزائم وہ سامنے رکھے, ان کی جو پاکستان میں سرگرمیاں شروع ہو چکی وہ سامنے رکھی, اور کہا کہ ہمیں تحریک چلانی چاہیے, حکومت وقت سے کچھ مطالبات کرنے چاہیے. جناب آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا گیا, اور اس کے جو امیر بنائے گئے وہ لاہور کے بزرگ عالم دین سید محمد احمد قادری, مسلکن یہ بریلوی تھے, عطاء اللہ شاہ بخاری دیوبندی تھے. لیکن اس اسٹیج پہ آپ شروع سے دیکھیں مسالک جمع ہو جاتے ہیں. یہ اسٹیج ایسا ہے جہاں پر ایک طرح کے پھولوں کا گلدستہ نہیں ہوتا, جہاں پر مختلف پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے جو زیادہ خوبصورت لگتا ہے, جس کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی ہے. تو آپ نے مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ان دونوں کو بھیجا, جاؤ یار وہ بڑے آدمی ہیں, بڑا جم غفیر ان کے پیچھے چلتا ہے, ان کی ایک آواز ہے, آواز میں قوت ہے, ان کو بھی تاریخ کی دعوت دو. یہ دونوں بزرگ پہنچے, انہوں نے معذرت کر دی. انہوں نے کہا بھائی ہمارا مسلک اور آپ کا, اور ہمارے اکابر اور آپ کی, اور ہمارا نظریہ سوچ اور ہے, آپ کا نظریہ سوچ, اور ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. انہیں بتھیرا قائل کرنے کی کوشش کی, شاہ صاحب نہیں مانے. تو یہ دونوں بزرگ اٹھے اور یہ کہتے ہوئے پلٹے چلے کہ شاہ صاحب ہم نے حجت پوری کی ہے, اب ہم معاشر میں حضور سے شکوہ کریں گے کہ حضور آپ کی ناموس, آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, انہوں نے واپس بلا دیا. یہ بات نہ کرو. پھر ساتھ دیں, ساتھ دینے کی حامی بھری, قربان جاؤں میر شریعت کے ظرف پر. جیسے ابھی موجودہ سپریم کورٹ کے مقدمے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جو منظر عام پر نہیں ہے, لوگوں کو جوڑ, مختلف مسالک کو جوڑ دیں گے, اتنے بڑے ظرف کا, اللہ کی قسم قربان اس بندے کے ظرف پر. اگرچہ اس سے ہماری تاریخ کو تھوڑا سا نقصان بھی ہوا, کمزوری بھی آئی, لیکن امت کو جوڑنے کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑی قربانی دی ہے. وہ میں اللہ کوئی دوست احباب پوچھیں گے تو ان کو بتا سکوں گا کیا قربانی, ریکارڈنگ میں لا نہیں سکتا کہ انتشار نہ ہو. وہ جو ایک اتحاد قائم ہوتا ہے اس میں انتشار نہ ہو جائے, اس میں پھر پھوٹ نہ پڑ جائے. تو بہرحال انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور مولانا سید احمد قادری صاحب کو امیر بنا دیا. سید عطاء اللہ شاہ بخاری سرپرست بنے. ناظم الدین کے پاس ایک وفد گیا, ناظم الدین کے نام سے یہاں روڈ بھی ہے آپ کے اسلام آباد میں. ناظم الدین کے پاس ایک وفد گیا اور اس وفد نے جا کے ناظم الدین کے سامنے 3 مطالبات رکھے. پہلا مطالبہ کہ تم وزارت خارجہ سے ظفر اللہ کو ہٹاؤ. دوسرا مطالبہ کلیدی عہدے قادیانیوں سے واپس ہو. تیسرا مطالبہ قادیانیت کے خلاف فیصلہ دو, ختم نبوت کا قانون بناؤ, ختم نبوت کا قانون بناؤ. جواب میں ناظم الدین نے کہا کہ اگر میں نے ختم نبوت کا قانون بنایا, تمہارے مطالبات مانے, تو امریکہ مجھے گندم نہیں دے گا, امریکہ گندم نہیں دے گا. ان حضرات نے کہا اگر تم یہ نہیں کرتے تو ہم تحریک چلائیں گے. انہوں نے کہا تحریک چلاؤ, آپ تحریک چلا لیں. چنانچہ تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کو جان بوجھ کر تشدد کا رنگ دیا گیا. پھر مارشاء اللہ لگا, پھر گولی چلی, اور ایک تحریک ختم نبوت 1953, اس میں 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. مشائخ علماء امیر شریعت بھی گئے, حضرت آفتابی ولایت مولانا احمد لاہوری بھی جیل میں, مشائخ علماء قیدوں میں. 1 لاکھ سے زائد مسلمان جیل پر تحریک کا حصہ بنے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. 10 لاکھ سے زائد مسلمان اس تحریک سے متاثر ہوئے. ظاہراً تحریک کو کچلا دیا. اس تحریک کے واقعات کو پڑھے, میرے پاس یہاں کتاب ہے, اللہ کرے وہ ساتھی چھوڑ گئے ہوں, کتاب کا نام ہے تحریک ختم نبوت. اس میں 1953 کی تاریخ کو پڑھیں, پھر اس تحریک کے واقعات کو پڑھیں. آپ اس تحریک کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کہیں گے ہاں صحابہ کا کردار دہرانے والے اللہ ہر دور میں باقی رکھتے ہیں. گبرو جوان 19 سال عمر ہے. لاہور کے عالم مولانا نصیر احمد احرار, ان کے چچا یا دادا چچا لگتے ہیں, صوفی برکت علی احراری کے بھائی, 19 سال عمر, اور 19 سال عمر میں ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف. جناب انارکلی پہنچے, سامنے سے آرمی والے, ماشاء اللہ نعرہ مت لگاؤ, واپس پلٹ جاؤ. انہیں اور زور سے نعرہ لگایا
تو اس 20 آدمی نے گولی چلا دی، فوجی نے گولی چلائی، ان کی ران پر لگی، تو اس 19 سالہ جوان نے اپنے سینے کو یوں چاک کیا اور کہا کہ بدبخت، گولی مارنی ہے تو ران پر کیوں مارتا ہے؟ عشق مصطفیٰ تو میرے سینے میں، سینے پر گولی مار۔ انہوں نے پھر گولی چلائی تو آپ کی گردن پر لگی، اور آج بھی وہ میانی شریف قبرستان میں دفن ہیں۔ ان کی قبر موجود ہے، ان کی تصویر، قبر کی تصویر میرے پاس موبائل میں موجود ہے۔ میں بھی کھولنے لگا تھا، میں نے کہا میں ذہنی طور پر کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ 19 سال کا جوان ہے، سینے پہ گولی کھا رہا ہے۔ صوفی برکت علی احراری مسجد وزیر خان میں تحریک چلا رہے، پیچھے چھاپے گھر میں بوڑھی ماں ہے، اور ایک میجر آیا، آ کے ماں کو نکالا، بے پردہ کیا، تیرا بیٹا برکت کہاں ہے؟ تو ماں نے کہہ دیا تم نے پہلے میرے بیٹے کو شہید کر دیا، دوسرے بیٹے کا مجھے نہیں پتا، اچھا تیرا بیٹا بھی دوسرا بھی تحریک میں آ۔ اس نے کہا تو نے اپنے بچوں کو تحریک میں حصہ کیوں دلوایا؟ تو بوڑھی نے کہا یہ تو دو ہیں، خدا کی قسم 100 بھی ہوتے تو حضور کی ناموس پہ لٹا دیتی۔ اس نے منہ پہ تماچا مارا، اس نے بے ادبی کی، بے اکرامی کی۔ پھر تحریک کے خاتمے پر لاہور میں ایک جگہ امیر شریعت بیٹھی ہیں اور صوفی برکت علی احراری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس نے بات چیت کے دوران کا شاہ صاحب اور صوفی برکت علی دا پڑا گیا، کتنے شہید ہو گیا، اور حضور دے قدماں پہنچ گیا، نسلان بخشوا گیا۔ شاہ صاحب برکت علی احراری دی ماں دے منہ تے تھپڑ بجے جے، ان کی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے۔ جیسے ہی کہا تو شاہ صاحب ایک دم وجدانی کیفیت میں آئے اور اونچی اونچی پنجابی میں کہنے لگے او برکت علی نمبر لے گیا، برکت علی عدالت تو بہت اگے بڑھ گیا، او دیکھو برکت علی اونچے پہنچ گیا، بڑھ کے نکل گیا۔ پھر کہنے لگے کاش 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 برکت علی دی ماں نہ ہوتی، عدالت دی ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، اور میری ماں کے منہ پہ آ کے تماچے مارے جاتے، اور اس وجہ سے مارے جاتے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ختم نبوت کے کام پر وقف کیوں کیا ہے۔ گلیوں میں گھسیٹا جاتا تو داؤد اللہ معاشر میں حضور کو کہتا ہے حضور آپ کی آبرو کے دفاع پہ اپنی ماں کی آبرو لگا کے آیا ہوں، آپ کی عزت کے دفاع میں اپنی ماں کی عزت لٹا کے آیا ہوں۔ یہ بندہ وہ اس بات کو سمجھے گا جو صاحب جنون ہے، جس کو اللہ نے اس درجے کا عشق عطا کیا ہے، جو حضور کا ایسا عاشق جیسا عشق اللہ نے صحابہ کو دیا، والآن فدایانہ قسم کا عاشق ہے۔ یہ تحریک ایک تحریک ہے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ وہ جوان آدمی ہے، بوڑھی ماں کے ساتھ جارت الہ بنا ہوا اور بارات جا رہی ہے، ماں کو گولیاں چلنے کی آواز آئی تو لوہاری دلی دروازے کے پاس ماں نے بارات رکوا لی، بیٹے کے پاس پوچھا یہ بارات بھی گولیاں چلنے کی آواز کیسی؟ بتایا گیا ماں ختم نبوت کی تاریخ چل رہی ہے، جو ختم زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے گولی چلتی ہے، شہادت ملتی ہے۔ تو اس ماں نے بارات رکوائی، بیٹے کے پاس کی بیٹا وہ جس کا باپ اس بیٹے کی بچپن میں انتقال کر چکا ہے، ماں پاس گئی اور بیٹے کا سرا اٹھایا اور کہا بیٹے میں نے تجھے دودھ آج کے دن کے لیے پلایا تھا۔ ام عمارہ نے بھی حبیب بن زید کی شہادت پہ کہا تھا بیٹا میں نے تو اپنے بیٹے کو دودھ آج کے دن کے لیے پلایا تھا، سرا اٹھا کے کہتی بیٹے دودھ آج کے دن کے لیے پلایا تھا۔ تمنائیں تو بہت تھی کہ میرا بیٹا شادی ہو رہی ہے، اولاد ہوگی، میرے شوہر کا نسب چلے گا، بہو آئے گی، میرے گھر میں رونقیں لگ جائیں گی، لیکن بیوہ جانتی ہے حضور کے مقام کو، بیوہ جانتی ہے اب کے رسول کو، بیٹے کو کہا بیٹے دودھ بخشوانا چاہتا ہے، جا پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر فدا ہوگا۔ وہ بھی ماں روڈ پہ آیا، گولی چلی سینے میں اتری ہے، ماں کے پاس میت لائی گئی تو ماں نے پہلا کام کیا بیٹے کو یوں پلٹا، کمر پہ دیکھا کوئی گولی کا نشان نہیں، تو کہنے لگی بیٹا مجھے تجھ سے امید یہ تھی حضور کے نام پر گولی چلے گی تو سینے پہ کھائے گا، پشت پر دکھائے گا۔ پھر مجمع سے خطاب کیا اور کہنے لگی میرا بیٹا حضور پہ فدا ہوا، اور پھر اللہ کو کہتی اللہ مجھ بیٹا کی قربانی قبول کر لے، پھر بیٹے کو کہتی بیٹا تیرا نکاح بھی کروں گی، ولیمہ بھی کروں گی، لیکن جنت میں، اور تیرے ولیمے میں اس کو دعوت دوں گی جس کی ناموس پر تو فدا ہو گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، 10,000 مسلمان۔ فیصل آباد جائیں، ایک قبرستان ہے، بڑا قبرستان نام ہے اس کا، اس کا ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہے شہدائے ختم نبوت گیٹ۔ میں گیا،
पुरानी पुरानी कब्रें मैंने तलाश की, पता चला या 53 की तारीख के शोहदा हैं। मैंने कही नहीं हमारे मोहसिन हैं। मैं चला गया, पुरानी कब्रें हैं, कतबे बुसीदा हो चुकी हैं। मैंने कब्रों को साफ किया अपने लिबास के साथ, अपने कपड़े के साथ, रुमाल नहीं अपने कपड़े के साथ उनके कतबे साफ किए। एक का नाम पढ़ता हूँ, 19 साल उम्र रेल बाजार में गोली चली, 23 साल उम्र फलां चौक में गोली लगी, इसकी 27 साल उम्र फलां चौक चुराए में गोली लगी। ये एक तारीख है, 10,000 मुसलमान शहीद हुए। लेकिन जाहिर मुतालबात नहीं मानेंगे। शाह साहब बाहर आए तो कहा गया शाह साहब तारीख तो नाकाम हो गई। शाह साहब 10,000 लोग शहीद हुए, इनके खून का हिसाब कौन देगा? माओ की गोदें उजड़ गई, औरतें बेवा रह गई, बहनें बेसहारा रह गई, अब इनका हिसाब कौन देगा? शाह साहब ने दिल्ली दरवाजे के सामने जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड में उन्होंने जलसे का इनेकाद किया। आज भी जहाँ ग्राउंड मौजूद है और वहां पे आपने जो तकरीर की है उसमें एक बात यही लाए, लोग कहते तहरीक नाकाम हो गई, नाना तहरीक कामयाब हुई है। मैंने एक ऐसा बम फिट किया जो अपने वक्त पर फटेगा और हुकूमत वक्त हमारे मुतालबात मानेगी, तस्लीम करेगी, खत्म नबूवत का कानून बनेगा, अल्लाह शुहदा के खून को रायगा नहीं जाने देता, कानून बनेगा। और फिर दूसरी बात, इनके खून का हिसाब कौन देगा? शाह साहब ने कहा पगलो तुम इन 10,000 की बात करते हो, 53 की तारीख के शुहदा की बात करते हो, रब्बे काबा की कसम अताउल्लाह, तो पहले शहीद से लेके ता क़यामत जो भी नाम मुस्तफा पर शहीद हो जाए उस हर एक शहीद के खून का हिसाब देने के लिए तैयार है। फिर कहते पागलो, अगर रब ने हुजूर की नामूस पर शहीद होने वाले से हिसाब किया तो बचेगा कौन? अगर नामूस रिसालत पर शहीद होने वाले का हिसाब फिर बचेगा कौन? और शाह साहब की जो पेश हुई 53 की दौर में हुई, सन 53 में हुई, तहरीक कामयाब हो चुकी है, वक्त पर हुकूमत हमारे मुतालबात मानेगी। और फिर शाह साहब ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन शाह साहब की रूह तक वो अहवाल पहुंचाए गए। सन 74 आया और ये मुल्तान के चंद तलबा जा रहे हैं शुमारी इलाका जात की सैर के लिए। रब्बा स्टेशन पे गाड़ी रुकी, कादियानी बदमाशों ने लिटरेचर तकसीम किया और लिटरेचर वही जो मैंने हवाले जात दिए। मिर्जा मोहम्मद है, बेबी उम्मुल मोमिनीन है, इसके चेले सहाबी हैं, बातें हदीस काम सुन्नत है, खत्म नबूवत मिर्जे पर खत्म हुई। ये लिटरेचर पढ़ा, जवान भड़क उठे, इन्हें खत्म के नारे लगाए, लिटरेचर फेंक दिया। फिर ट्रेन चली, चले गए। एक रेलवे का मुलाजिम था कादियानी, मुझे एक बूढ़े से कोई 10 साल पहले एक बूढ़े से मुलाकात का शर्फ मिला। वो उस वक्त रेलवे का ऑफिसर था लाहौर, वो स्टेशन के करीब उसकी रिहाइश, मैंने फिर उसकी रिहाइश पर भी जाके सारी तफसीलात नहीं, उसने नाम पते बताए कौन कौन कादियानी था, क्या क्या किया रेलवे में, कौन कौन कादियानी, उसने क्या क्या खबासतें की, अपनी ड्यूटी में कौन कौन सी खयानत की। रैकी हो रही है, वो बच्चे रब्वा पहुंचे, रब्वा स्टाफ नहीं था, स्टाफ फैसलाबाद था। जबरदस्ती ट्रेन रोकी गई, 5,000 बदमाश वहां उतरे, 5,000 बदमाश वहां मौजूद थे, हाथों में डंडे हैं, सरिये हैं, हाथों में पाइप हैं, और नौजवानों की बोगी को तोड़ के, शीशे तोड़ के उनको निकाला गया। खूब तशद्दुद किया गया, खूब तशद्दुद किया गया। लहू लुहान दोबारा गाड़ी में फेंके गए। खबर वहां से चली है कि जनाब ट्रेन क्यों लेट हुई, और ये खबर पहुंची फैसलाबाद स्टेशन पे, ट्रेन इस वजह से लेट हुई। फैसलाबाद स्टेशन पे जाएं, एक मस्जिद है, उस मस्जिद के खतीब साहब थे मौलाना ताज महमूद साहिब, खत्म नबूवत के बड़े मुबल्लिग आदमी, मुजाहिद आदमी, बड़े कारनामे। उन तक आके रेलवे वाले ने खबर पहुंचाई, शाह हजरत खत्म नबूवत के नारे की वजह से जवानों को कादियानी ने मारा है, बदमाशी की है। आप खुद आगे ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पे आए, ट्रेन आई, देखा बच्चों की हालत को, तो उस वक्त मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा जब तक तुम्हारे खून का बदला नहीं ले लेता मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक तुम्हारे खून का बदला नहीं लेता। एक बदमाशी है, और दूसरी तरफ कादियानी ओहदों पर बाकी कलीदी ओहदे अब भी उनके पास, फिर जो इलेक्शन उनमें उनको सीटें मिल चुकी हैं, हुकूमत वक्त के साथ उनका इत्तेहाद हो चुका है। फिर ये नश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा पर तशद्दुद और बहुत से वाक़यात ज़िम्नन होते रहे। 53 से 74 तक कादियानी ने पूरी बदमाशी की है, पूरी बदमाशी। जब ये काम हुआ कि इतने नौजवान तलबा को तशद्दुद करके लहू लुहान कर दिया गया,
تو اس پر پھر اس وقت کے اکابرین نے آل پارٹیز ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا گیا، سارے مسالک پھر اکٹھے ہوئے۔ اب پھر حکومت وقت سے مطالبہ ہوا، بھٹو صاحب ختم نبوت کا قانون بنائیں۔ بھٹو صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا اچانک اگر علماء کے موقف کو مانا بین الاقوامی پریشر آئے گا اور پھر طرح طرح کے الزامات کہ دیکھو بھائی یہاں پہ جو اقلیت میں لوگ ان کو حق نہیں دیا جا رہا، ظلم تشدد، بین الاقوامی پریشر، اقوام متحدہ سامنے آ جائے گی۔ بھٹو نے کہا یار یوں نہ کرو، ہم اسمبلی میں ان کو بلاتے ہیں، وہ بھی آئے تم بھی آؤ، وہ اپنا موقف رکھے تم اپنا موقف رکھو، بات چیت کھل کے ممبران اسمبلی کے سامنے آئے، پھر جو فیصلہ ممبران اسمبلی کا ہو میں اس پر سائن کر دوں گا، ورنہ صرف میرا فیصلہ مانا جائے گا، متفقہ طور پر فیصلہ آنے دو۔ تو علماء نے کہا جی بسم اللہ لاؤ۔ چنانچہ وہاں اس وقت جو ممبران اسمبلی تھے ان میں چوٹی کے علماء موجود تھے، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، غلام گوس ہزاروی صاحب، شاہ بند نورانی صاحب، مولانا عبدالحق صاحب کوڑا کٹک والے، پروفیسر غفور احمد صاحب اور دیگر اکابر یہ موجود تھے۔ اب ترتیب یہ بنی، بڑے غور سے سنیے گا، 3 رخوں پر محنت ہو، ایک عوام، دوسرا بھٹو اور تیسرا ممبران اسمبلی۔ ممبران اسمبلی کو کیسے قائل کرنا؟ دونوں ٹیمیں اپنا اپنا موقف لائیں، آپ کے پنڈی میں ملت اسلامیہ کا موقف لکھا گیا، لکھاری کاتب مولانا حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جنہوں نے محنت کی مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ وہ جو ملت اسلامیہ کا موقف ممبران اسمبلی کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، یہ 2 شخصیات اسے لکھنے والی تھی، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ بند نورانی صاحب، مولانا یوسف بنوری صاحب اور مولانا عبدالرحیم اشر صاحب۔ اس طرح کے علماء دن بھر میں ان 2 بزرگوں نے جو لکھا ہوتا رات کو آ کے چیک کرتے، اگر کوئی حذف کروانا حذف کرواتے، کوئی بات ڈلوانی اس کو ڈلوا دیتے۔ 10 دن میں یہ موقف لکھا گیا اور وہاں اسمبلی میں پڑھنے کی سعادت ملی مولانا مفتی محمود صاحب کو۔ قادیانیوں نے بھی اپنا موقف وہاں پر پیش کیا معذر نامہ کے نام سے، وہ بھی تقسیم ہوا۔ اب اس کے بعد جرا ہے، بحث مباحثہ ہے، تو قادیانیوں کی مکاری دیکھیں۔ قادیانی خبیثوں نے کہا کہ بھائی ہم مولویوں سے بات نہیں کریں گے، اگر ماہرین فن سے بات نہیں کرو گے تو پھر ڈاکٹر بلائے، انجینئر بلائے، نہ یہ اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیں، ایک نمائندہ مقرر کرے جو ان کی بات ہو اس نمائندے کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ انہیں پتا تھا کہ مولوی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، مولوی تو پچھاڑ دیں گے، 2-4 دن بھی نہیں گزریں گے، ہمارا کفر پورا ننگا ان کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ اپنے مطالبے پر باقی رہے، علماء نے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار اس کو مقرر کیا، اس کی تیاری کرواتے رہے اور وہ قادیانی پہ جرا کرتا رہا۔ 13 دن قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے، تاریخ جو چلی 90 دن ہے، اسمبلی میں 13 دن بحث ہوئی اور 13 دنوں میں 96 نشستیں ہوئی، 96 نشستیں قادیانی کھل کر ممبران اسمبلی کے سامنے رکھی گئی اور بتایا کہ قادیانی اپنے ان عقائد کی وجہ سے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ کچھ عقائد میں نے بتائے، کچھ پہلے آپ سیشن میں سن چکے، کچھ آپ کو یہاں لٹریچر کی صورت میں مل جائیں گے۔ یہ عقائد کفریہ جو تعویل قادیانی کرنے لگے، یحییٰ بختیار سد سکندری کھڑی کر دے، دیوار کھڑی کر دے، مضبوط گرفت گزاری کی۔ مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکات العالیہ حضرت نے وہ جو ممبران وہ جو بحث ہوئی پارلیمنٹ میں 5 جلدوں میں اس کو شائع کیا ہوا ہے، عالم مجلس نے چھاپا ہوا ہے، آپ وہ لیں اور آپ اٹارنی جنرل کی گفتگو کو ذرا دیکھیں، اس کی گرفت دیکھیں۔ بہرحال 13 دن کی بحث ہوئی اور 13 دن کی بحث کے بعد 14ویں دن شام 4:07 پر بھٹو نے فیصلہ دے دیا اور ممبران اسمبلی کے متفقہ رائے سے فیصلہ دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں۔ 2-3 باتیں اس کے ضمن میں عرض کر دوں۔ بھٹو پر جو محنت کرنے والے ہیں مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں، انہوں نے مختلف بزرگوں کی ملاقات کروائی ہے۔ ایک ملاقات کروائی آغا شورش کاشمیری کی۔ آغا شورش کاشمیری سیاسی طور پر بھٹو کے مخالف ہیں، لیکن ختم نبوت کے عنوان پر بھٹو کے پاس پہنچے، بھٹو کو قائل کر رہے ہیں۔ تو اسی دوران آغا شورش کاشمیری جذبات میں آئے اور اپنی کرسی سے اٹھے اور بھٹو کے پاؤں پکڑ لیے، رونے لگے۔ تو بھٹو ایک دم اٹھا اور بھٹو نے کہا شورش ڈیڈ یہ کیا کرتے ہو، تم اتنے عظیم آدمی میرے قدموں میں، میرے پاؤں میں۔ تو آگے سے آگے شورش کاشمیری نے کہا بھٹو اس قوم کی عظمت کیا ہوگی جس قوم کے نبی کی آبرو پر حملہ ہو جائے، جس قوم کے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے۔
پھر روئے اور روتے ہوئے آغا شورش کاشمیری نے اپنا دامن بھٹو کے سامنے پھیلا دیا. سیاسی طور پر حریف ہے, بھٹو کے خلاف تقریریں کرنے والے ہیں, لیکن بات نبی کی حرمت ختم نبوت کی آئی تو بھٹو کے پاؤں, اللہ کی قسم بھٹو کے پاؤں پکڑ دیے. پھر کھڑے ہوئے تو اپنا دامن بھٹو کے سامنے پھیلایا اور کہنے لگے بھٹو اس دامن کو آغا شورش کاشمیری کا دامن مت سمجھنا, یہ دامن فاطمہ بنت محمد کا دامن سمجھ لے. آج محمد کی بیٹی اپنے باپ کا حق مانگنے تو سے آئی ہے, کیا دامن فاطمہ کو لٹا دے گا؟ بھٹو کی تحریر ہے, وہ لکھتا ہے کہ میرے بدن میں جھرجھری آئی, میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں فاطمہ کے دامن کو خالی نہیں لٹاؤں گا, جو حق بنتا ہے فیصلہ دوں گا. پھر مولانا یوسف بنوری صاحب کی ملاقات کروائی تو مولانا یوسف بنوری صاحب نے کہا بھٹو اگر تو ختم نبوت کا قانون بنا دے رب تیری خطائیں معاف کر دے گا, رب تجھے بخش دے گا. بھٹو ایک دم سنجیدہ ہوتا, کہنے لگا مولانا کیا کہا آپ نے؟ بھٹو رب تجھے بخش دے گا, تیری خطائیں معاف کر دے گا, نجات پا جائے گا, شفاعت محمدی پا جائے گا. پھر اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ہاں جانتا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہاں بھٹو محمد کا مقام اللہ کے اتنا بلند جو ان سے وفات کرے رب نجات دے دیتا ہے. اس نے کہا دیکھ لے پکی بات, ہاں میں یوسف بنوری ضامن بنتا ہوں, میں یوسف بنوری ضامن بنتا ہوں. تو قادیانیوں کو کافر قرار دے, ختم نبوت کا قانون بنا, رب تجھے بخش دے گا. بھٹو نے پھر سائن کیے. بھٹو پر کتاب لکھی کرنل رفیع نے, بھٹو کے آخری 23 ایام, اس میں ایک عجیب واقعہ نقل کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا بھٹو گناہ ثواب کی تمیز نہیں جانتا, پتہ ہی نہیں گناہ کیا ثواب کیا. ایک دن بھٹو نے میری سوچ اس نظریے کو رد کر دیا کہ جب مجھے بلایا اور مجھے کہا رفیع, میں نے کہا یس سر, میں نے سنا ہے کہ قادیانی باہر یہ پروپیگنڈا کر رہے, بھٹو پر مصیبت اس وجہ سے آئی کہ بھٹو نے ہمیں کافر قرار دیا, ختم نبوت کا قانون بنایا. میں نے کہا ہاں سر, یہ احمدی لوگ قادیانی لوگ یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو آگے سے بھٹو نے کہا رفیع میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمل ہی ہے جو مجھے نجات دلوا جائے گا. میں نے احمد آباد کی ایک مسجد میں اس پر بات کی, کتاب کا حوالہ دیا, مولانا زاہد الراجدی صاحب موجود تھے, بعد مجھے کہتے کس کتاب کا حوالہ, میں نے کہا فلاں. پھر گجرانوالہ بار میں ایک پروگرام تھا تو میں بھی وہاں مہمان, مولانا زاہد الراجدی صاحب بھی مہمان, تو وکلا کو کہنے لگے میں ہر ایک پر لکھ دیتا ہوں. لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ بھٹو نے فقط اپنی اس کرسی کے لیے نہیں اس نظریے کے تحت قادیانیت کے کفر پر سائن کیے کہ وہ کہتا تھا کہ میری نجات کا ذریعہ ختم نبوت کا قانون بنانا ہے. مولانا زاہد صاحب مجمع عام میں کہنے لگے اس دن کے بعد میں نے ہر ایک پہ لکھا لیکن بھٹو پر کچھ نہیں لکھا, اور میں نے کہا بھٹو کا رب کا معاملہ ذرا جدا قسم کا ہے. ایک عورت کتے قربانی پلاتی ہے, بازاری عورت ہے, رب اس مخلوق کتے پر درس کھانے والے کی بخشش کرے تو مخلوقات میں جس کا مقام سب سے اونچا اس کی آپ اس کے مقام پر پیرا دینے والے کا حال کیا ہوگا, اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا. یہ جو 74 کی تاریخ تھی, اس تاریخ کے تحت ملک پاکستان کے قانون میں 2 شکوں کا اضافہ ہوا. خلاصہ بس عرض کرتا ہوں, پہلی شک کے تحت ختم نبوت کے قانون ختم نبوت کے اقرار کو مسلمان کی تاریخ میں داخل کیا گیا, اور دوسری شک کے تحت قادیانیوں کو کافر غیر مسلم کہا گیا. بڑی اہم بات, بڑی اہم بات, شاید آپ پہلی بار سنیں, میں تو موقع پر موقع عرض کرتا ہوں. آپ اس دوسری شک کو پڑھیں, غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو, اور اس میں عیسائی, ہندو, سکھ, بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص. پارسی فرقہ عیسائیوں کو کہا اقلیت, ہندوؤں کو کہا اقلیت, سکھوں کو کہا اقلیت, پارسیوں کو کہا اقلیت, فرقہ اقلیت. لیکن جب بات آئی قادیانیوں کی تو قادیانیوں کو آج کے قانون نے سارے کافروں سے الگ کیا ہے اور کہا قادیانی گروہ کل آج جگہ جگہ کا اقلیت ہے, جی اقلیت ہے, اس کے حقوق آپ کا قانون کہتا ہے. قادیانی اقلیت نہیں ہے, ایک کلٹ ہے, ایک باغیوں کا گروہ ہے. آپ کیسے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کے مذہبی پیشوا مفتی محمود صاحب, مولانا عبد الحق صاحب قادیانیت کے بارے میں قانون بنوائے اور قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروائے, اور عیسائیوں جیسا, ہندوؤں جیسا, یہودیوں جیسا نہیں. وہ بھی جانتے تھے یہ عیسائیوں جیسے کافر نہیں ہے, یہودیوں جیسے کافر نہیں ہے, ہندوؤں جیسے کافر نہیں, وہ فرقہ اقلیت ہے, یہ گروہ ہے اور باغیوں کا گروہ ہے, یہ اسلام کے باغی ہے. ان کے پاس حق ہی نہیں کہ اپنے کفر کو اسلام کہہ سکے. لیکن قادیانی بدماشوں نے اس قانون کو نہیں مانا, کلمہ لگاتے
شار اسلام کا استعمال کرتے رہے. چنانچہ پھر جب ان کی بغاوت ہوگا بڑا تو 1984 میں قادیانیت کے خلاف پھر صدارتی آرڈیننس آیا. اس آخری بات کو ذرا سنیے. صدارتی آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس میں کیا لکھا ہے جس کے خلاف آپ کا چیف جسٹس فیصلہ دے رہا ہے. اس آرڈیننس میں لکھا قادیانیت اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتی. قادیانی مرزا قادیانی کو محمد نہیں کہہ سکتے. قادیانی مرزے کے لیے درود پاک کا استعمال نہیں کر سکتے. قادیانی مرزے کی بیوی کو ام المؤمنین نہیں کہہ سکتے. قادیانی مرزے کے چیلوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے. قادیانی مرزے کے جانشین کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے. خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے. قادیانی اپنی پوجا پاٹ کے لیے ہماری اذان نہیں دے سکتے. اپنی پوجا پاٹ کے لیے ہماری طرز کی عبادت گاہ مسجد کی طرز کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. یہ قانون بنا, یہ صدارتی آرڈیننس آیا. اس آرڈیننس نے کہا قادیانی اللہ کی گستاخی نہیں کر سکتے, انبیاء کی توہین نہیں کر سکتے, مکہ مدینہ کی گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن یہ 6 فروری گزری ہے, آپ کے ملک پاکستان کا بڑا کورٹ اس کے بڑا یکساں فیصلہ دیتی ہے. اور فیصلہ کس پر؟ وہ مبارک آیا اور آ کے کہتے مجھے بیل چاہیے. وکیل کہتے بیل چاہیے. جج اتنی سخاوت کرتا ہے, کہتا بیل بھی دوں گا اور تیرا پرچہ FIR بھی ختم کروں گا. اور صرف یہی نہیں, میں آج کے بعد قادیانیوں کو چھوٹ دیتا ہوں کہ چادر چار دیواری میں جو مرضی کرو, جو مرضی. کسی نے مجھے کہا وہ جی 4 دیواری کی قید ہے نا. میں کیا بتاؤ مجھے ماضی میں کبھی قادیانی چوک چوراہے میں آ کے دعوت دے سکا؟ بھائی قانون نے کہا باہر بھی نہیں یہاں بھی نہیں. جج صاحب کہتے ہیں 4 دیواری میں تم کرو, باہر آ کے اللہ کو گالی نہ دینا. 4 دیواری میں اللہ کو گالی دو, قانون اجازت دیتے ہیں. باہر آ کے مرزے کو خدا نہ کہنا. 4 دیواری میں مرزے کو خدا کو میں اجازت دیتا ہوں. باہر آ کے مرزے کو خدا کا بیٹا باپ مت کہنا. 4 دیواری میں کہو میں اجازت دیتا ہوں. باہر آ کے مرزے کو نبی محمد الرسول اللہ مت کہنا. 4 دیواری میں کہو چھاپو میں اجازت دیتا ہوں. باہر آ کے مرزے کے چیلوں کو صحابہ مت کہنا. 4 دیواری میں کہو میں اجازت دیتا ہوں. باہر آ کے اس کی فاحشہ پیڑھی کو اور المؤمنین نہ کہنا. 4 دیواری میں کہو میں اجازت دیتا ہوں. آپ کے جج کا 6 فروری کا فیصلہ یہ ہے. وہ کہتا ہے 4 دیواری میں جرم نہیں. کوئی آدمی 4 دیواری میں بیٹھے, 4 لفنگے بیٹھے اور کہ جج صاحب کی بیٹی کی عزت پامال کرنے مشورہ کر رہے ہیں, بات نہیں کوئی بتائے جرم نہیں ہے. فلاں کو قتل کرنا مشورہ کر رہے فقط جرم نہیں ہے. ڈاکہ چوری ڈالنی جرم نہیں ہے, فقط مشورہ کہتے جرم ہے. ملک پاکستان کے خلاف تحریک چلانی, آئین کے خلاف تحریک چلانی, سیاست کہتی باغی ہے. بھئی تحریک چلائی نہیں مشورہ ہے, آپ پھر بھی باغی ہو. ابھی مشاورت ہے, پلاننگ ہے, کہتے مجرم باغی. اور اگر کوئی 4 دیواری میں کسی کی عزت پامال کر دے اور آ کے کہ جناب جب آپ کے ملک کے آئین میں 4 دیواری میں رسول اللہ کی عزت پامال کرنا جرم نہیں, ایک عورت کی عزت پامال کرنا تم کیسے جرم کہتی ہو؟ جب آپ کی 4 دیواری میں نبی علیہ السلام کے دین پر حملہ جرم نہیں, تو آپ کسی کے مال پیسے ڈاکہ ڈالنا چوری کرنا جرم کیسے کہتے ہو؟ اگر یہ چوری ڈاکہ زنا بدکاری یہ جرم, ملک کے خلاف بغاوت یہ جرم, تو اللہ کی قسم اللہ کو گالی دینا, انبیاء کی توہین کرنا, ختم نبوت کا انکار کرنا یہ بڑا جرم تھا, بڑا جرم ہے, بڑا جرم رہے گا. قادیانیوں کو نہ باہر اجازت نہ اس جرم کی 4 دیواری میں اجازت. انہوں کا پریشر دیکھا تو جج صاحب نے کہا اچھا ریویو میں لے جاؤ. ریویو میں لے گئے. آپ کی یہاں تاریخ چلتی تھی, قاضی عبدالرشید صاحب اس تاریخ میں بڑے پیش تھے, اللہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. ریویو میں لے گئے. پھر 24 جولائی کو فیصلہ آیا, جتنے دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی, دماغ ہلا نہیں, ساری باتیں سن لی. شیخ تقی نے کیا فرمایا, فلاں موقف فلاں مسلک کا, فلاں مسلک کا, فلاں مسلک کا فیصلہ جوں کا تم ہیرا پھیری. میں نے اس پر کالم بھی لکھا چاچو کی چلاکی کے نام سے, ہیرا پھیری کیا کی. پھر رد عمل آیا. اب پھر شیخ الاسلام صاحب, قائد جمعیت صاحب, مفتی منیب صاحب سب آئے, اور اب پریشر بھی ہے, باہر قوم بھی ہے, اور سمجھ آ گئی کہ اب دال نہیں چلے, دال میری گلے گی نہیں. تو کہا جی میں اپنے فیصلے کو کالعدم کرتا ہوں. شک نمبر 7, شک نمبر 42, شک نمبر 49 جو خلاف قانون خلاف شریعت, جج نے کہا یہ شکے بھی اڑاتا ہوں, اور ان سے متعلقہ 27 شکے یہ بھی کل عدم سب کی موجودگی میں, قائد جمعیت کی موجودگی میں اعلان کر دیا.
اس کے بعد آج جناب کتنے دن گزر چکے، وہ فیصلہ شائع نہیں ہوا۔ قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے پہ قائد وفاق مولانا نیف جلندری صاحب نے یوں ہی نہیں کہا جج صاحب تفصیلی فیصلہ شائع کریں۔ قائد جمعیت مولانا مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یوں ہی نہیں کہا جج صاحب تفصیلی فیصلہ شائع کریں۔ دوستو 7 ستمبر میں نے 5 ستمبر کو خانے وال میں جلسہ کیا تھا، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس میں نے کہا تھا 7 ستمبر تک فیصلہ نہیں آئے گا۔ پھر میں نے کہا 12 ربیع الاول تک بھی فیصلہ نہیں آئے گا۔ فیصلہ تب آئے گا جب ہمارے اجتماعات کے مواقع جا چکے ہوں گے۔ یہ 20 ستمبر کے بعد جا کے اس کے قریب جا کے فیصلہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیوں اتنا تاخیر کیوں؟ آپ اسی تاخیر سے سمجھ جائیں اندر کھانے کچھ حرام خوریاں دوبارہ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم بیدار رہے، اگر ہم نے کوئی چھترول کے ڈر سے اپنے موقف کو نہ بدلا، ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، ہر منبر سے ہر مسجد سے یہ مطالبہ ہوا اور ہوتا رہا جج صاحب تفصیلی فیصلہ شائع کرو، پھر ہمیں قوت کا اظہار کرنا پڑے گا، پھر ہمارے اکابر کو میدان میں آنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا، یہ تب جا کے کوئی فیصلہ تفصیلی آئے گا، ورنہ یہ صرف جج کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوتیں اس میں شامل ہیں، وہ قوتیں یہ چاہتی ہیں تفصیلی فیصلہ نہ آئے جب تک کہ اہل ایمان کی قوت کھل کے سامنے نہیں آئے گی۔ ہماری طرف سے پورا احتجاج اور پورا موقف ڈنکے کے چوٹ پہ پھر دوبارہ سامنے نہیں آئے گا، خطرہ سر پہ منڈلاتا رہے گا کہ آپ کے قوانین کے بارے میں پھر آپ کو دھوکہ دیا جائے گا اور وہ فیصلہ شائع کیا جائے گا جو فیصلہ وہاں نہیں سنایا گیا، وہ پورا فیصلہ شائع نہیں کیا جائے گی۔ خطرہ ہے، یہ ذہنوں میں تردد ہے، اسی وجہ سے ہمارے اکابرین بول رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنی ذمہ داری کا اظہار کریں، اس پر تحریر ملے، قائد جمعیت کا خط ملے، قائد وفاق کے آپ کو ویڈیو بیان ملے، اس کو اپنے گروپوں میں اس تحریر کے ساتھ شائع کرے، بھیجیں کہ آخر اب تک فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ میری آواز آپ کی بات اٹھے گی تو انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے جو محنتیں کی ہیں وہ محنتیں محفوظ رہیں گی اور ملک پاکستان میں ختم نبوت کے جو قوانین ہیں وہ قوانین محفوظ رہیں گے۔ اگر کچھ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام فتنوں سے بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہم فتنہ قادیانی کے خلاف اپنی صلاحیتیں وقت جان لگاتے ہیں، اللہ کریم یہ قادیانی فتنے کے سپورٹر جتنے بھی فتنے ہیں، صحافیوں کا ہے، ججوں کا ہے، اینکرز کا ہے، وزیروں کا ہے، بیوروکریسی کا جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں کے خلاف بھی اللہ میں اپنی قوت، صلاحیت، مال، وقت، تاریخیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔